كفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا عليها ملائكة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل على محمد النبي الأمي وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. انتہائی قابل قدر لائق عزت تقریب و احتشام زعماء علاقہ، اس مدرسہ و مسجد کے امام مدیر المدرس مولانا سید الاسلام صاحب، مسجد کی جملہ انتظامیہ کمیٹی، علماء کرام کی بیانات اور نظمیں سننے کے لیے ہمارے چینل خالد محمود آن لائن کو سبسکرائب کریں۔ ہم یہاں اللہ کے گھر میں جمع ہیں، جیسے اللہ جل شانہ اس کی ذات سب سے بڑی ذات ہے، اس کے برابر کسی کی ذات نہیں، ایسے قرآن پر اس کا جو گھر مسجد ہے یہ گھروں میں سب سے بڑا گھر ہے۔ وجود کے اعتبار سے یہ چھوٹا سا ہے اور نسبت کے اعتبار سے یہ بہت بڑا گھر ہے۔ اس محلے کا نسبت کے اعتبار سے اس سے بڑا کوئی گھر نہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھی دریا کے اس طرف بھی دریا کے اس طرف بھی آپ کی نظروں میں، لیکن کسی کوٹھی کے بارے میں یہ حکم نہیں کہ اس میں آپ جوتے پہن کے نہیں آ سکتے، لیکن یہ گھر ہے حجم کے اعتبار سے بہت ہی چھوٹا ہے، بڑے اس سے بڑا بھی آئے گا، جوتے دروازے میں اتارتے ہی خود اندر آئے گا، ذہنوں میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ جیسے اللہ سب بڑوں سے بڑا، اس کا گھر گھروں میں سب سے بڑا گھر ہے، کیونکہ اس کی نسبت بہت عالی ہے۔ اس لیے ہم اس وقت کئی ساری نسبتیں لیے اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم اپنے سروں پہ سفید عمامے سجائے فرشتوں جیسے لباس میں نظر آنے والے ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے معصوم اپنے منور سینوں میں امام الانبیاء سید الکونین فخر الرسول خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایسے افراد جنہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی کتاب الف لام میم سے بدناس تک ساری اپنے سینوں میں محفوظ کر کے دنیا بھر کے انسانوں کو یہ پیغام دیا، ان کا کوئی کمال نہیں، ان کے خاندان کا کوئی کمال نہیں، ان کی بستیوں کا کوئی کمال نہیں، یہ در حقیقت کمال آج سے 1500 برس قبل حرا کی غار میں جس ہستی پر، وہ ہستی جس کی وجہ سے ساری کائنات کو رونقیں ملی، اس امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی پر نازل ہونے والے مقدس کلام کا اعجاز اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ جاوید معجزہ ہے کہ آج 15 صدیاں بیتنے کے بعد ایک ایسے غریب شخص کا بیٹا کہ جو اتنے عالی خاندان کا نہیں، جو بہت زیادہ مالی حیثیت والا نہیں، لیکن نگاہ خداوندی پڑی اس کے سینے پر، اسے بھی چن لیا گیا، اس کا سینہ کتاب الہی کے لیے طاقت سے کسی حیثیت اختیار کر رہا ہے۔
اس لیے میرے محترم بزرگوں، آج کی اس مجلس میں یہ جو چھوٹے چھوٹے طلباء کرام آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، آپ سبھی ان خوش نصیب طلباء کرام کی حوصلہ افزائی کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ خود قرآن کریم کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ حافظ قرآن کے ماں باپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اولاد یہ آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ آپ نے اس اولاد کی تربیت کس رخ پر کرنی ہے؟ یہ اہم باتیں سمجھنے کے قابل ہوا کرتے ہیں۔ آپ نے نام سنا ہوگا، دنیا میں ایک بڑا حکیم گزرا ہے، نام اس کا تھا ارسطو، اس کا استاذ تھا افلاطون۔ اس نے ایک جملے میں بند کیا سارا کہ تعلیم اور تربیت کہتے کس کو ہے؟ آج فقط ضرورت تعلیم کی بھی ہے، تعلیم سے بڑھ کر تربیت کی ہے۔ تعلیم کی بھی ہے، تعلیم سے بڑھ کر تربیت کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں آپ کو بہت سارے ڈگریوں والے مل جائیں گے، پڑھے لکھے لوگ مل جائیں گے، لیکن جو اس وقت معاشرے میں شور شرابہ پڑا ہوا کس بات کا؟ علم والے کام ہے یا عمل والے کام ہے؟ عمل والے کام ہے، تربیت والے کام ہے۔ تو اس وقت معاشرے میں جو شکوہ ہے وہ تربیت کے فقدان کا ہے کہ تربیت نہ رہی۔ معاشرہ موجود، چوریاں ہو رہی ہیں، کالج بڑھتے جا رہے، چوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، اور میڈیکل کالج بڑھتے جا رہے، بیماریاں پھر بھی بڑھتی جا رہی ہیں، ادارے بڑھتے جا رہے ہیں، بدعنوانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پتہ چلا اداروں کے بڑھنے سے نہیں، تعلیم کی ڈگریوں کے بڑھنے سے نہیں، تربیت کے بڑھنے سے معاشرے میں بہتری آئے گی۔ اور جب تک ہم نے تربیت کا آغاز اپنی ذات سے نہیں کیا، ذات سے افراد تک، افراد سے معاشرے تک، معاشرے سے آگے پھر قومیں تشکیل پایا کرتی ہیں، پھر وہاں سے ملک و ملت کے افراد کی تشکیل ہوتی ہے۔ ہم جن چیزوں میں بہت پیچھے رہ گئے وہ چیزیں یہی ہیں کہ ہم تربیت کی طرف ہمارا معاشرہ توجہ نہیں دے رہا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، جس بات کی چیز طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ چیز تربیت ہے، تربیت، اولادوں کی تربیت۔ افلاطون نے اپنے شاگرد ارسطو سے کہا تھا کہ میرے شاگرد، تعلیم اور تربیت دونوں بہت خوبصورت شکلیں ہیں، بہت خوبصورت چیزیں، اور ان دونوں کا تعلق ہے کس سے؟ جسم اور روح سے۔ جسم اور روح سے ہے۔ جسم اور روح دو بہت خوبصورت شکلیں ہیں، اور تعلیم اور تربیت نام جسم اور روح کو کمانے اور اس تک پہنچانے کا نام ہے۔ ایسے بیٹھنے کا تو ایک چھوٹا سا بچہ آ کے استاذ کے سامنے بیٹھتا ہے۔ جس دن یہ بچے پہلے سبق پڑھنے آئے تھے اس وقت ان کی چہرے کی کیفیت یہ نہ تھی، اس وقت ان کا طور طریقہ یہ نہ تھا، اس وقت جسم آیا تھا، غیر تربیت یافتہ جسم آیا تھا۔ آج آپ کے سامنے تربیت یافتہ شکل میں بیٹھا ہے، جسے دیکھنے کے بعد آپ واضح فرق محسوس کرتا ہے کہ ہاں تربیت یوں ہوا کرتی ہے، معاشرہ واضح فرق محسوس کرتا ہے، ہاں تربیت یوں ہوا کرتی ہے، اور سوسائٹی واضح فرق محسوس کرتی ہے کہ ہاں تربیت یوں ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اس کا بھائی اب بھی گھر میں موجود ہے، لیکن معاشرے کا کوئی فرد اس کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں۔ یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی رمضان المبارک آ رہا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ ہوگا، مسجد بھری ہوئی ہوگی، چھوٹا بھی ہوگا، بڑا بھی ہوگا، امیر بھی ہوگا، غریب بھی ہوگا، بادشاہ بھی ہوگا، فقیر بھی ہوگا، سیاسی بھی ہوگا، غیر سیاسی بھی ہوگا، لیکن جب نماز تراویح میں کھڑے ہونے کی باری آئے گی، مصلی پر ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوگا، اور اس کے پیچھے یہ اتنے سارے افراد سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اعزاز، یہ جو عزت، یہ جو تقریب ملی ہے، یہ تعلیم اور تربیت دونوں کی وجہ سے چھوٹے سے بچے کو ملی ہے۔ قرآن تیری عظمتوں کو سلام کہ تو نے انسانوں کو وہ انسانی معراج کی بلندیوں تک پہنچایا ہے کہ جو کسی کام کے نہ تھے، جن کو اونٹ چلانے نہ آتے تھے، جنہیں بکریاں چلانی نہ آتی تھی، لیکن قرآن تیری انقلاب افریدی تعلیم ہے، تیرے سحر انگیز انداز تربیت نے غلاموں کو امام بنا دیا، اونٹوں کے چرواہوں کو انسانیت کا مربی اور امام بنا دیا۔ یہ ساری تربیت، یہ سارا انقلاب برپا کیا تو کس نے برپا کیا؟ قرآن کریم کی تعلیم نے کیا ہے۔ قرآن کریم کی تعلیم نے۔ تعلیم اور تربیت دو مختلف چیزیں ہیں، یاد رکھنا۔ تعلیم کتابوں سے آ سکتی ہے، تعلیم اساتذہ سے سیکھی جا سکتی ہے اور سیکھی بھی جاتی ہے، لیکن تربیت تعلیم پر موقوف ہی نہیں۔ تربیت کے لیے مستقل ایک نظم ہے، تربیت کے لیے مستقل ایک نظم ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، بہت سارے لوگ فقط کتاب سے رہنمائی لے رہے ہیں، بہت سارے لوگ فقط کتاب سے رہنمائی لے رہے ہیں۔ یاد رکھنا، فیض تو مردوں سے بھی حاصل ہو جاتا ہے،
ایک شخص دنیا سے چل بسا، وہ بہت ساری کتابیں لکھ کر چلا گیا، مرحوم کی کتابوں سے لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں، فیض حاصل ہو رہا ہے، لیکن رہنمائی زندوں سے حاصل کی جاتی ہے، تربیت زندوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ آج ہمارا معاشرہ ڈگریاں تو لے رہا ہے، لیکن جس چیز کی کمی فقدان، وہ تربیت کا فقدان ہے۔ کہاں چلی گئی وہ مائیں، کہاں سے تلاش کریں گے یہ قرۂ عرض، یہ چشم فلک کہاں دیکھے گی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ جیسی ماں جو اپنے بیٹے کی اس انداز سے تربیت کرتی ہے کہ بیٹا کچھ بھی ہو جائے آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ آج امت مسلمہ کے افراد شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، آپ ان کی ولایت کا تذکرہ کرتے ہو، ان کے مقام اور مرتبے کا تذکرہ کرتے ہو، لیکن اس بات کو بھول گئے ہو کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کو ولایت کے درجات تک پہنچانے والی ان کی ماں کی تربیت تھی۔ آج ماں باپ دونوں نہ اپنی آمدن دیکھ رہے، ماں باپ دونوں نہ اولاد کی تربیت دیکھ رہے، ماں باپ دونوں یہ نہیں دیکھ رہے ہم بچوں کے سامنے کس طرح کی بات کر رہے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم نے بچوں کو کیا دیا ہے، وہ ماحول کیسا ہے، کھیلتے کہاں ہیں، اٹھتے کن کے ساتھ ہیں، بیٹھتے کن کے ساتھ ہیں، ان باتوں کی طرف ذرا توجہ نہیں ہے، اور آس لگائے بیٹھے ہیں کہ بیٹا حسن بصری بن جائے، بیٹی رابعہ بصریہ بن جائے۔ سوچنے سے کبھی نہیں ہوگا، اس کے لیے ایک تربیت کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ آپ کے یہ جنت کے پھول ہیں یا جہنم کے انگارے؟ یہی ماں آپ کی چھوٹی چھوٹی اولادیں یا آپ کے لیے جنت کے پھول ہیں یا یہ آپ کے لیے جہنم کی آگ کے انگارے ہیں؟ اور قرآن کریم 28واں پارہ سورہ تحریم دعوت فکر دے رہا ہے کل کائنات کے ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بھی بچا لو، واہلیکم، اپنے محتاطوں کو، اپنے گھر والوں کو بھی بچا لو، نارا کس سے؟ آگ سے بچا لو۔ وہ کون سی آگ ہے؟ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ وہ جہنم کی آگ ہے جسے پتھروں سے جلایا جائے گا، اسے انسانوں سے جلایا جائے گا۔ وہ لکڑیوں سے جلائی ہوئی آگ نہیں، سوئی گیس سے جلائی ہوئی آگ نہیں، بلکہ وہ جس چیز سے جلائی ہوئی انسان ہے اور پتھروں سے جلائی جائے گی، اور اس پر نگران فرشتے مقرر، علیہا ملائکۃ، اس پر فرشتے مقرر کیے گئے، اور وہ سخت طاقتور بھی ہے، سخت لہجے والے بھی ہیں، اور اپنے رب کی نافرمانی ذرا برابر نہیں کرتے، ذرا برابر اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسے فرشتوں کو مقرر کیا گیا ہے، اور قرآن کریم میں کیسے ہر انسان اس کی اولاد کے بارے میں اور اس کے ماتحت افراد کے بارے میں دعوت فکر دی ہے۔ ہم نے ان چیزوں کی طرف کبھی توجہ نہیں دی۔ یاد رکھنا، کھلا دینا ہی اولاد کی تربیت کا حق نہیں، پہنا دینا ہی ان کا حق نہیں، انہیں درست تعلیم دے دینا، یہ سب سے بڑا اولاد کا حق ہے۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آپ دیکھ لیجئے حضرات صحابہ کرام کا طرز عمل اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل۔ ایک حدیث میں 3 باتیں بند کر دی ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ اپنی اولاد کو حکم دو نماز کا جب وہ 7 سال کی ہو، 7 سال کی ہو جائے نماز کا حکم دو، ترغیب دو۔ 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے تو نماز نہ پڑھنے پر سزا دو، جسے پاک ہو۔ 10 سال کی ہو جائے نماز نہ پڑھے اسے سزا دو، اور 10 سال کی ہو جائے یہ تو ہوئی کیا کہ اولاد کا تعلق اپنے رب سے جوڑا جائے، اور ساتھ جب 10 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنی ماں سے اس کا بستر جدا کر دیا، بستر ان کا الگ کر دیا جائے۔ یہ معاشرت کے سبق ہے۔ 10 سال کا ہو جائے بستر جدا کر دو، یہ معاشرت کے سبق ہے۔ 10 سال کا ہو کر نماز نہ پڑھے یہ بدعت پر تنبیہ۔ لیکن آج وہ مائیں، وہ والدین، وہ تربیت، ان ساری چیزیں معاشرے سے نکل چکی ہیں، ساری چیزیں معاشرے سے نکل چکی ہیں۔ بڑی وزنی کتابیں رکھی گئی ہیں، بچہ اٹھا کے سکول تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن اس کے اندر سے سیکھنے والے سبق کی روشنی میں بچہ معاشرے میں وہ کردار نہیں ادا کر پا رہا جو کردار اسے ادا کرنا چاہیے تھا، کیونکہ تربیت کا تعلق تو تھا ماں متقیہ ہوتی، باپ متقی ہوتا، اور جب ماں باپ متقی ہو اس کا اثر اولادوں پر پڑا کرتا ہے۔ ایک زمانہ تھا، ایک شخص دریا کے کنارے گزر رہا ہے، دریا کے کنارے، اور اس شخص کا نام ہے ثابت۔ وہ شخص نہر کے کنارے جا رہا ہے، نہر میں سیب تیرتا جا رہا ہے۔ ثابت نے سیب اٹھایا، میں کھا لیتا ہوں۔ اٹھانے کے بعد محسوس ہوا یہ تو میرا نہیں ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں، مالک نے اجازت نہیں دی، میں نے اٹھا لیا ہے، اب اسے کیسے کھاؤں؟ نہر کے کنارے کنارے سفر شروع کر دیا ثابت نے، اور جا کر باغ کے مالک تک پہنچے، باغ کے اندر داخل ہوئے، مالک سے کہا کہ تیرے باغ کا سیب ہے،
یہ دریا میں گرا تھا، تیرتے تیرتے فلاں جگہ پہنچا، میں نے کھانے کے لیے اٹھایا، لیکن کھانے کے بعد خیال آیا کہ سیب تو مالک کی اجازت کے بغیر اٹھا دیا ہے، اب آپ مجھے یا تو اجازت دیں یا یہ کہ اس کی قیمت لے لیں۔ کہا نہیں، میں آپ کو سزا دوں گا، اس کی میں آپ کو سزا دوں گا کہ آپ نے بغیر اجازت کے سیب کیوں اٹھایا ہے۔ وہ سیب ہاتھ میں ہے، ثابت پریشان ہیں۔ کہا اچھا اگر سزا ہو جائے اس کے بعد معاف کر دو گے؟ کہا سزا ہے کیا؟ کہا سزا یہ میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، سر سے گنجی ہے، اس بیٹی سے تیرا نکاح کرو۔ میں کہا میں کرنے کو تیار ہوں، لیکن تو مجھے معاف کر دے کہ میں نے تیرے ایک سیب بغیر اجازت کے اٹھایا۔ معاملہ طے ہو گیا، لے کر گھر چلے گئے، اور جب نکاح ہوا تو نگاہ پڑی ایک ایسی خاتون پر، بال بھی تھے، چلنے کی سکت بھی تھی، گویا بھی تھی، بینا بھی تھی، سنوائی بھی تھی۔ کہا جی آج تک تو میری کسی غیر محرم پر نگاہ نہ پڑی تھی، آج آپ نے دھوکے سے غیر محرم پر نگاہ ڈلوا دی۔ میں ایک جرم معاف کروانے آیا تھا، مجھ سے دوسرا گناہ کروا دیا آپ نے۔ کہا یہ گناہ نہیں، یہ آپ کی منکوحہ ہے جس کا آپ کو بتایا گیا۔ کہا آپ نے تو کہا تھا اس کی بینائی نہیں، اس کی سنوائی نہیں، اور اس کی گویائی نہیں، اس کے سر پر بال نہیں۔ کہا سب کچھ اس لیے کہا تھا ثابت یہ میری بیٹی ہے، جب سے بالغ ہوئی ہے اس نے نہ غیر محرم کو دیکھا نہ کسی غیر محرم نے اسے دیکھا ہے۔ یہ چار دیواری سے باہر نہیں گئی۔ تقوی اور طہارت کے مقام پر اتنی فائز والدہ، باپ ثابت ہے، باپ کا تقوی یہ کہ بغیر اجازت کے نہر میں بہتا ہوا سے ازروع فتویٰ اٹھا کے کھانا درست تھا، لیکن تقوی کی بلندیوں پر فائز ثابت، وہ سیب نہ کھا سکے۔ ماں کے تقوی کا عالم یہ تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلی تھی۔ اس ثابت کا اس خاتون سے نکاح ہوا، بیٹا پیدا ہوا، نام نعمان بن ثابت، لوگ انہیں ابو حنیفہ کے نام سے جانتے ہیں۔ ابو حنیفہ کے علم اور فقاہت پر رشک کرنے والوں کبھی اس کے باپ اور ان کی ماں کا تقوی اور طہارت بھی پڑھ لیا کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقاہت کی چوٹیوں پر پہنچے تو پیچھے باپ کا تقوی شامل تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فقہاء کے سب سے بڑے سرخیر امام کہلائے، اس کی بنیادی وجہ ان کی ماں کا تقوی شامل تھا۔ میں گزارش کر رہا ہوں اس مجلس میں شریک تمام والدین سے، آپ جو سرپرست یہاں تشریف لائے ہو، کہ آپ کی اولاد درست رخ کی طرف جائے، اس کے لیے پہلی گزارش تو یہ ہے آپ اپنے ذاتی تقوی کی طرف بھی تو نظر ڈالو نا، کہ آپ خود کتنے متقی ہیں، آپ کی آمدن کتنی صاف ستھری ہے، سود رشوت سے پاک ہے یا نہیں ہے، آپ ظلم سے بچے ہوئے یا نہیں، کہیں آپ نے یتیم بھتیجوں کی میراث تو نہیں غصب کی ہوئی، کہیں آپ نے اپنی بہنوں کی میراث تو نہیں غصب کی ہوئی، کہیں آپ نے اپنے پڑوسیوں کو رلا تو نہیں رکھا، کہیں آپ اپنے ماتحتوں پر ظلم تو نہیں کر رہے، کہیں آپ اپنی ملازمت میں ڈنڈی تو نہیں مار رہے، کہیں آپ اپنی آمدن میں حرام کو تو نہیں شامل کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں تو آپ کی ذمہ بجلی کے بل بقایا ہے، آپ چوری کی بجلی تو نہیں استعمال کر رہے، کہیں ایسا تو نہیں آپ حرام کی چیزیں تو اپنے گھروں میں نہیں استعمال کریں۔ سب چیزوں پر نظر دوڑائیے، پھر آئیے اپنی اولاد کی تربیت اور فکر کی طرف۔ اولادوں کی تربیت بڑا مشکل کام ہے، اتنا آسان کام نہیں۔ کھلا دینا آپ اسے تربیت سمجھتے ہو، پہنا دینا اسے آپ تربیت سمجھتے ہو، سکول کی فیس دے دی آپ اسے تربیت سمجھتے ہو، گاڑی کا کرایہ دے دیا آپ اسے تربیت سمجھتے ہو، ٹیوشن فیس دے دی آپ اسے تربیت سمجھتے ہو۔ اس کے بول کبھی تول کے دیکھو، پتہ چل جائے کہ تربیت کیا ہے۔ وہ بولتا کیسے ہے تربیت یہ پتہ دے گی، اٹھتا کیسے ہے تربیت کا اندازہ یہاں سے ہوگا۔ تربیت دیکھی جاتی ہے، تعلیم سنی جاتی ہے۔ آج لوگ تعلیم دیکھ رہے ہیں، تربیت سن رہے، معاملہ برعکس ہو چکا ہے۔ تعلیم سنی جاتی ہے، تربیت دیکھی جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بتا تو نے کیا تعلیم حاصل کی، وہ لا کے کاغذ دکھاتا ہے، ڈگری، میں پی ایچ ڈی ہوں، میں ایم فل ہوں۔ میرے محترم تعلیم دکھائی جاتی ہے، تربیت دکھائی جاتی ہے، اور تربیت دیکھی نہیں جا رہی، تربیت دیکھی نہیں جا رہی۔ کھڑے ہو کے پیشاب کر رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، والدین کے سامنے بلند آواز میں آوازیں نکال رہا ہے، آداب سے آ رہی ہے، دامن آداب سے آ رہی ہے۔ کس نے سینہ کھول کے دیکھنا ہے کس نے کتنی ڈگریاں حاصل کی، کس نے آپ کی سی وی چیک کرنی ہے کہ اس نے کیا پڑھا ہے۔ لوگ تو آپ کے چلنے کو دیکھیں گے، جو لوگ تو آپ کو اٹھنے کو دیکھیں گے، بیٹھنے کو دیکھیں گے، بیمار آپ کی تیمارداری کے آداب دیکھے گا، مریض آپ کی وہ جو احوال گیری دریافت کی جا رہی ہے اس کو دیکھے گا، اور یہ چیزیں ہمارے معاشرے سے نکلتی جا رہی ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، لوگ کہتے ہیں جملہ کہتے ہیں زمین خریدی کیوں، مکان خریدا کیوں؟ میں نے سمجھا میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے مکان بنا لوں، میں نے چاہا میں اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے لیے مکان بناؤں۔
درد دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اپنی اولادوں کے مکان بے شک نہ بناؤ، انہیں تربیت دے کے ان کا کوئی مقام بنا دو۔ اللہ کی عزت کی قسم، مقام والے مکان پائی جایا کرتے ہیں، لیکن جن کی تربیت نہ ہو بنے ہوئے مکان گرا بھی دیا کرتے ہیں، چلا بھی دیا کرتے ہیں، گرا بھی دیا کرتے ہیں۔ ان کے مکانوں کی فکر نہ کرو، ان کے مقام اور مرتبے کی فکر کرو۔ ان کو مقام بلند ملا ہو تو مکان مل ہی جائے گا، لیکن اگر ان کی تربیت نہ ہوئی، مکان ملا ہوا ہو مقام نہ ملا ہوا ہو، ان کی طرف کسی نے دیکھنا بھی نہیں، کسی نے نہیں دیکھنا ان کی طرف۔ اور بچیوں کی تربیت کا عالمی ہے، یونیورسٹیوں میں بھیجیا جا رہی ہے، اور ساتھ ان کی تربیت کا کوئی اہتمام نہیں کیا جا رہا، ان کے پردے کا کوئی اہتمام نہیں کیا جا رہا۔ بڑی عجیب بات ہے، میں جگہ جگہ کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں، ہمارے معاشرے کا عالم یہ ہے، شہر میں تو چونکہ وہ جانور ہوتے نہیں ہے نا، مال مویشی تھوڑے سے سارے لوگ دیہاتوں سے آئے ہیں، چونکہ دریا بھی دیہاتوں سے بہ کر آتا ہے، تو میں پل پر کھڑے ہو کر یہ نہ کہا کرو ہمیشہ رہیے، آپ کو پانی یہ ساری ادھر ادھر سے جمع ہو کر آئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بکری کے ساتھ نگران عورت موجود ہے، بکری اکیلی نہیں جا رہی، بچی اکیلی جا رہی، بکری اکیلی نہیں جا رہی، رسی ساتھ ہے، صبح بکری کو لے کر کے چرا کے واپس باندھی، کیوں؟ کسی کے فصل میں نہ چلی جائے۔ یاد رکھنا، یہ جو ہے نا جانور کھلے چھوڑ دیے جائیں فصلیں تباہ ہوتی ہیں، اولادیں کھلی چھوڑ دی جائیں نسلیں تباہ ہوتی ہیں۔ تمہیں اپنی فصلوں کی فکر، اپنی نسلوں کا کون، اپنی نسلوں کی کون فکر کرے گا؟ نسلیں تباہ سے تباہ ہوتی چلی جا رہی، بکری محفوظ، معاشرے کی بچی محفوظ نہیں، اس کی عزت پر حرف آ رہا ہے، اس کے کردار پر حرف آ رہا ہے۔ یہ محمد بن قاسم کا نام لینے والے احتجاجی مظاہروں میں شرکت کر لیتے ہیں کہ ہم محمد بن قاسم کے نام لیوا ہیں، ہم ٹیپو سلطان کے نام لیوا ہیں، محمد بن قاسم کے نام لیوا چوکوں چوراہوں میں کھڑے ہو کر، عصری تعلیمی درجات کے چوکوں میں کھڑے ہو کر اپنے مسلمان بہنوں بیٹیوں کی عزتیں نہیں لوٹا کرتے۔ آج ہمارے معاشرے کی وہ نوجوان عورتوں کی عزتیں لوٹنے کے درپے نوجوان نسل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی تربیت نہیں، اور تربیت کا فقدان ہے۔ کہاں چلی گئی وہ تربیتیں؟ ایک زمانہ بڑا عجب تھا، لوگ اپنی کمائی اپنی تربیت یافتہ اولاد کو سمجھا کرتے تھے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں تمام حضرات کو، کھولیے سورہ ابراہیم، پڑھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دیا کو گیا وادی مکہ مکرمہ میں لا کر اپنی بیوی اپنی اولاد کو چھوڑ رہے تھے، کیوں؟ فرما دعا کر رہے تھے، 13 دعائیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کی ہیں، سورہ ابراہیم کھول کر پڑھیے، اور ان میں سے ایک یہ تھا، یا اللہ میں آج اس بیابان بستی میں اپنی بیوی اور اپنی اولاد کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ تیرے گھر کے قرب و جوار میں لے اپنے آل و عیال کو یہاں آباد کر کے اس لیے جا رہا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھ سکے، تاکہ یہ نماز پڑھ سکیں۔ اولاد فکر کر، ماں باپ فکر کر رہے ہیں اولاد کی کہ نماز کیسے قائم کریں گے، یا اللہ تیرے گھر کے قریب ہوں گے تو نماز قائم کر سکیں گے۔ اور میرے رب انہیں بت پرستی سے بچا لینا، انہیں خدا پرستی سکھانے تیرے گھر کے قرب و جوار میں لایا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو مکہ کے عادی لوگ اور یاد بت پرستی نسلوں سے چلی آ رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ بت پرستی کی عادی نہ بن جائے۔ میرے رب انہیں بت پرستی سے بچا کر اپنی ذات کی اور خدا پرستی کی تعلیم کے لیے میں یہاں لا کر چھوڑ رہا ہوں۔ ہر پیغمبر کی دعائیں دعوت فکر ہیں، کھولیے پہلا پارا آخری صفحہ سے ایک لائن پیچھے چلی جائیے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام بوقت رخصت موت آ گئی، یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کو جمع کر کے پوچھ رہے ہیں، میرے بیٹو تم میرے بعد کس کی اولاد پوجا کرو گے، عبادت کس کی کرو گے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد یہ کہتی ہے کہ ہمارے باپ آپ کے جانے کے بعد کیا خیال ہے ہم معبود بدل دیں گے، اسی کی پوجا کریں گے جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے چلے آئے۔ اولاد کی تعلیم اور تربیت کی فکر انبیاء نے بھی کی ہے، تعلیم اور تربیت کی۔ اور ایک بڑی عجب بات ہے، ہر نبی کو اللہ جل شانہ نے علم تو دے کر بھیجا ہے، ہنر کی سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ ہنر سکھانے کے مقصد ہنر نہیں تھا، سیکھا ہے سکھایا ہے، لیکن وہ مقصد دے کر نہیں تھا۔ مقصد صرف یہ تھا کہ خدا کے بندے خدا کے ہو کر رہ جائیں، خدا کے بندے خدا کو جان جائیں۔ اور ہر امت مسلمہ کے جتنے بڑے بڑے افراد ہیں انہوں نے اپنی اولادوں کی تربیت کو سب سے بڑی چیز سمجھی، سب سے بڑی چیز۔ محراب اسلامی تاریخ کا وہ ذرعی واقعہ، دل ہلا دینے والا واقعہ ہے، وہ ربیعہ بن زیاد نامی ایک شخص، آپ کے ہاں ایک غلام تھا، فروخ اس کا نام تھا، میدان جہاد میں شریک ہیں ربیعہ بن زیاد بھی اور آپ کا غلام فروخ بھی۔
کمال جوان مردی کے جوہر دکھائے فروغ نے، تو اس کمال جوان مردی کے جوہر دکھانے پر ربیع بن زیاد نے اپنے اس غلام کو آزاد کر دیا، بہت سارا مال غنیمت دیا۔ فروغ مدینہ طیبہ آگے، وہاں آ کر زمین دیکھی، ڈر لیا، نکاح کیا، اور بیوی امید سے ہیں، اور وہاں اسلامی لشکر روانہ ہوا ہے اسلامی سرحدوں کی طرف۔ فروغ 30,000 دینار دیے اپنی اہلیہ کو، ضرورت پڑنے پر خرچ کر دینا، آپ امید سے وہ بچہ یا بچی پیدا ہو جائے اس کی اچھی طریقے سے تربیت کرنا، اور یہ 30,000 آپ کے پاس امانت ہے، اس پر خرچ کر دینا۔ بیوی 30,000 درہم لے لیے، اپنے شوہر کو رخصت کیا۔ 30 سال گزر گئے، فروغ واپس نہیں آئے۔ 30 سال گزرے، 30 سال بعد وہ امید سے تھی، بچہ پیدا ہوا اور بچے کا نام ربیہ رکھا گیا، ربیہ۔ اور اس بچے کا جب بولنے کے قابل ہوا، چلنے کے قابل ہوا، تعلیم کے قابل ہوا، انہیں مدینہ طیبہ کی درسگاہوں میں داخل کرا دیا گیا، اور یہ ربیہ علم حاصل کرتے کرتے مدینہ طیبہ میں وہ مقام پا چکا ہے۔ آپ تو 30 سال گزر چکے ہیں، مسجد نبوی کے سین میں سب سے بڑا حلقہ درس جس شخص کا لگتا ہے وہ ربیہ ہے۔ شہرت اتنی پا چکا ہے، شہرت اتنی پا چکا ہے، مدینہ طیبہ کے اطراف اور اکناف میں ربیہ کی علمی شہرتیں ہیں۔ حلقہ لگا ہے سین مسجد نبوی میں، لوگ آ کر بیٹھتے ہیں، بڑے بڑے لوگ ثانوی تلمذ اختیار کر رہے ہیں مسجد نبوی کے سین میں۔ 30 سال گزر گئے، 30 سال کے بعد فروغ گھر واپس آئے۔ مدینہ طیبہ کی گلیاں ہیں، 30 سال بعد ایک انوکھا مسافر اپنے گھر کو واپس لوٹا ہے، گلیوں میں تلاش کرتا ہے گھر کدھر ہے، تلاش کرتے کرتے گھر کے دروازے پر پہنچا، دستک دی فروغ نے، باہر سے دروازہ کھولا، اندر سے ربیہ نے پوچھا کون؟ کہا گھر میں آیا ہوں، میرا گھر ہے۔ کہتا تیرا گھر نہیں، گھر میرا ہے۔ باپ بیٹے کا آپس میں مذاکرہ ہو رہا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا۔ 30 سال بعد باپ گھر واپس آیا ہے، بیٹا جوان ہے، کہا یہ گھر میرا ہے، تم اجنبی کدھر آ رہے ہو؟ کہا میرا گھر ہے، تم اجنبی کدھر آ رہے ہو؟ لوگ اکٹھے ہوئے، کہا بھائی کیا جھگڑا چل رہا ہے؟ ماں نے آواز پہچان لی تھی کہ یہ فروغ ہے، باہر آئی، دیکھا 30 سال بعد ظاہر ہے جسمانی خد و خال بدل چکے تھے، رنگت بدل چکی تھی، جو جوانی کی سیاہی تھی وہ بڑھاپے کی سفیدی میں بدل چکی تھی۔ تو کہا ہاں یہ فروغ ہے، آپ کے باپ ہیں، جھگڑا مت کرو۔ لوگ واپس چلے گئے، اور 30 سال کے بعد آنے والا فروغ اپنی اہلیہ سے ماضی کی ساری یادوں کے تذکرے کر رہا ہے کہ تیرے ساتھ کیا کیا گزری، وہاں جہاد کے واقعات سنائے۔ کہا اچھا وہ 30,000 کہاں صرف کیے؟ کہا تھکے ہوئے ہو، بعد میں بتا دیا جائے گا کہاں صرف کیے۔ نماز صبح ہوئی، مسجد نبوی میں حاضری ہوئی، نماز فجر ادا ہوئی، روزے اختر پر سلامی پیش ہوئی، باہر سین میں فروغ تشریف لائے، دیکھا کہ وہاں بڑا حلقہ لگا ہے، لوگ جمع ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ ایک نوجوان وہ درس دے رہا ہے، یہ سارے لوگ اس کے لیے جمع ہیں، بڑے بڑے لوگ۔ درس ختم ہوا، امام ہوئے، فروغ پوچھتے ہیں کہ یہ کون شخص ہے؟ کہا جی ربیعۃ الرائے، یہ ربیعۃ الرائے یہ درس دے رہا ہے، اور اس کی علمی شہرت آفاق تک پہنچی ہوئی ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس وقت اس سے بڑا حلقہ درس کسی کا نہیں ہے۔ کہا یہ ربیعۃ الرائے یہ مدینہ کا ہے؟ کہا مدینہ کا۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہا جی ایک بڑے تابعی ہوتے تھے، ایک بڑے تابعی ہوتے تھے، ایک مجاہد تھے، 30 سال پہلے سفر پر چلے گئے تھے، آج تک واپس نہیں آئے، یہ اس فروغ کا بیٹا ہے۔ اور بتایا جا رہا کس کو؟ اسی فروغ کو۔ وہ کہا اچھا یہ فروغ مجاہد کا بیٹا ہے؟ کہا اسی فروغ مجاہد کا۔ اور آنسو تو خوشی کے بھی ہوتے ہیں، غم کے بھی ہوتے ہیں۔ فروغ نے وہ آنسو بہائے، واپس جا کر اپنی اہلیہ سے کہا تو نے وہ 30,000 ٹھکانے پر لگا دیے۔ ایک ماں ایسی بھی ہوتی ہے، ایک باپ ایسا بھی ہوتا ہے، ساری کمائیاں لگ گئیں سود رشوت کے لیے، بیٹا چوری کرے، ڈکیتی پر، ضمانت پر، ساری کمائیاں لگ گئیں۔ آؤ ایک بات کا عزم کرو، اپنے پاکیزہ مال کو اپنی اولادوں کی تربیت کی خاطر صرف کرو، انہیں درست رخ پر تربیت دو، تاکہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھا سکیں، آپ کی قبر پر کھڑے ہو کر آپ کے لیے فاتحہ پڑھ سکیں، آپ کو اپنی پاکیزہ دعاؤں میں یاد کر سکیں۔ وگرنہ ہوگا کیا؟ اگر ان کی درست رخ پر تربیت نہیں ہوگی تو پھر یہ رہے کہ وضو کرتے، جنازہ پڑھایا غیروں نے، جن کے لیے مرے تھے وہ رہے وضو کرتے، پھر اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، یہ آپ کی جو 4 خوش نصیب طلبہ کرام ہیں جنہوں نے قرآن کریم مکمل کیا، معاشرے کے VIP لوگ یہی ہیں، معاشرے کے VIP لوگ یہی ہیں۔ ایک روایت مبارکہ ہے رضی اللہ شانہ، جب زمین اور آسمان کا نظام ختم کریں گے نا تو اس وقت اسرافیل سے کہیں گے سور پھونک، نظام ختم کر۔ حکم ہونے کے بعد 40 سال تک گزر جائیں گے، اسرافیل سور نہیں پھونکیں گے،
باوجود جاننے کے اللہ پوچھیں گے کیوں نہیں پھونکا؟ وہ کہے گے اللہ آج سے 40 سال پہلے تیرے ایک بندے نے تیرا نام لیا تھا، ابھی تک اس کی تاثیر ختم نہیں ہوئی، میں کیسے شروع ہوں؟ ایک بار نام لینے سے 40 سال تک اس کی تاثیر رہتی ہے۔ جس درسگاہ میں ہر روز کئی بار اس کا نام لیتا ہوں، اس کی تاثیر کہاں تک پہنچتی ہے؟ یہی وہ درسگاہیں اس وقت جو بستیوں پر آنے والے عذاب کو ٹالنے کے ذریعے بنے۔ عذاب سود کی وجہ سے آ رہا ہے۔ رحمان اور رحیم نام لینے والے چھوٹے چھوٹے معصوم اپنی زبانوں سے اسے پکارتے ہیں تو اپنے عذاب کو ٹال دیتا ہے۔ خوش نصیب وہ بستیاں جن میں قرآن پڑھنے والے، خوش نصیب وہ درسگاہیں جو قرآن کی آواز سے آباد، تلاوت قرآن سے آباد، خوش نصیب وہ سینے جن میں قرآن محفوظ، خوش نصیب وہ والدین اس کے گزرے دور میں بھی ان کے بیٹے قرآن کریم محفوظ کرنے کے لیے اللہ نے ان کی اولادوں کا انتخاب کیا ہے۔ میں اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں ان طلباء کرام کو، ان کے استاذ محترم کو، ان کے والدین کو، ان کے پورے خاندان کو، سب کے لیے اعزاز ہے۔ یہ دنیا کی آج 100 200 150 آدمیوں کی مجلس کوئی اتنا بڑا اعزاز نہیں۔ آدم علیہ السلام سے آخری انسان تک سارے لوگ جمع ہوں گے اور اس وقت اللہ جل شانہ حافظ قرآن کے والد کے سر پر وہ تاج سے جائیں گے جس کی روشنی 14ویں رات کے چاند سے زیادہ ہوگی۔ اصل عزت وہ ہے۔ اللہ سب کو آخرت کی وہ عزت نصیب فرمائے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی، اور ان اولادوں کی درست رخ پر تربیت کرنے کی ہم سب کو، ہمارے معاشرے کو توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔